إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف، تمجید، بزرگی، برتری، کبریائی اور ہر قسم کی عبادات اللہ رب العالمین کے لیے، جو اپنی ذات میں، اپنی ربوبیت الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا اور وحدہ لا شریک ہیں. اور صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے پاک پیغمبر نبی مکرم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، ائمہ دین، صلحاء امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر ہوں. حضرات محترم، آپ لوگوں سے فلسطین کا مسئلہ، جو وہاں مسلمان ان ایام میں کافروں کے، یہودیوں کے زد میں ہیں، اور مسلمان پہلے سے ہی بیچارے مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آج کل کے ان ایام میں ان کے اوپر انتہائی زیادتیاں ہو رہی ہے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آپ کسی سے یہ مخفی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے، بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے، ارض شام کتنے بابرکت زمین ہے، اور یہ اصل مسلمانوں کا سرزمین ہے، اور مسلمانوں کا انشاءاللہ آخری زمانے میں بھی پھر وہی مرکز بنے گا. اس حوالے سے انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ مبارک میں مختصر گفتگو ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر جب آدم علیہ السلام کو بسایا،
بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ جو متعین کیا وہ مسجد حرام ہے، کعبہ مشرفہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے۔ اور اس روئے زمین میں مسجد حرام کے بعد جو دوسری مسجد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اس کی بنیاد رکھنے کا حکم ہوا تھا، وہ ہے مسجد اقصی۔ لیکن جو دوسری روایت میں ہے کہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، اور کچھ روایت میں پہلے حضرت آدم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی تھی، بنیاد رکھی تھی، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، اس روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد تھی جو اس روئے زمین میں اس کی بنیاد رکھی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے اس کی جو مسجد کی اور اللہ کے جو گھر کی تعمیر کا جو حکم ہوا اور مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد بن گئی، وہ کون سی مسجد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ای، پھر کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے جو ارض فلسطین میں ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ کم بینہما، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے وقت تھا، یعنی پہلے مسجد حرام بنی پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنی، ان کے درمیان کتنے فاصلہ تھا، زمانہ کتنا گزرا ہے؟ تو فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے، پہلے مسجد حرام بنی پھر مسجد اقصی بنی۔ تو یہ سب سے پرانی مسجد ہے، یعنی مسجد حرام کے بعد سب سے پرانی مسجد یہ مسجد اقصی ہے۔ اور مسجد اقصی کی تاریخ ارض فلسطین جو ارض شام، اس کے بارے میں یہ ایک مبارک سرزمین ہے، اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہے، اللہ رب العالمین کے کلام میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سارے انبیاء کرام کے مسکن اور مرکز رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھی اس سرزمین کی طرف، ان کو اللہ نے دوسرے ان کے قوم سے نجات دے کر ان کو وہاں بھیجا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، اور ہم نے اس سرزمین کی طرف بھیجا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف بھیجا جس کو ہم نے سارے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا، اس سرزمین کو بابرکت کرا دیا، بہت ہی مبارک سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے طاقت دی تھی، ان کے ہوا کے اوپر بھی ان کو کنٹرول تھا کہ وہ اپنے تخت کو ہوا کے اوپر رکھتے تھے، جہاں وہ چاہیں وہاں وہ پہنچ جاتے تھے، جس طرح ہمارے ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز وہاں وہ پہنچ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک معجزانہ طور پر ایک طاقت دی تھی، اور جنوں کو بھی اس کو کنٹرول میں تھا، اور سارے جانوروں کے اور پرندوں کا بھی ان کی زبان ان کو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسی حکومت دیں کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، مجھے ایک خاص ایک اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک طاقت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، ان میں سے ان کا ہوا کے اوپر بھی کنٹرول تھا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام
ان تند و تیز ہوا کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے جو جہاز کو، اس کے جو تخت کو اللہ لے کے جاتے تھے جہاں وہ جانا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہوا اسے لے کے جاتے تھے الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جہاں ہم نے اس کو وہاں پر بہت سارے برکت رکھی ہے. ارض فلسطین انتہائی بابرکت زمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ وہاں فلسطین میں جائیں. وہاں فلسطین میں جو لوگ غاصب لوگ، جو اللہ کے دشمن اور کافر جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ان کو حکم ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے قوم کو تبلیغ کی، ان کو دعوت پیش کی کہ یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میرے قوم تم اس بابرکت قوم کا یعنی اس سرزمین کے اندر داخل ہو جو اللہ نے تمہارے مقدر کیا ہوا ہے، تمہاری ہے. جب تم داخل ہوں گے، اللہ کے نام لے کے داخل ہوں گے تو فتح تمہاری ہے اور یہ سرزمین تمہاری مرکز بنے گا اور تمہارے قبضے میں یہ زمین آ جائے گی اور یہ جو شہر تمہارے قبضے میں آ جائے گا. انہیں کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ارض فلسطین کی طرف انہوں نے آگے پیش قدمی کی. اللہ تعالیٰ نے کو فتح نصیب فرمائی. یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے، مرکز ہے. اور اس سرزمین کے لیے، ارض فلسطین کے لیے، یہ بھی ایک بہت عظیم اس کے حوالے سے ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کے سیر کرایا. اس کو کہتے ہیں مسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کا اسراء اور معراج کا بھی مرکز تھا. آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا ایک اعزاز جو اللہ نے جو عطا فرمایا وہ معراج کا واقعہ ہے. معراج کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کے سیرت کے اندر ایک بہت ہی عظیم ایک واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، جبریل کے ذریعے اور ایک فرشتوں کے ذریعے، جبریل کے ذریعے بجلی کی قیادت میں آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے اٹھایا، براق پہ بٹھا کر. ایک براق ہے جو خنجر اور گھوڑے کے درمیان ایک جانور، اس پہ بٹھا کر براق اصل میں کہتے ہیں برق، بجلی کو کہتے ہیں، اسی سے یعنی بجلی کی طرف اس کی رفتار تھی. اس کے جہاں حد نگاہ وہاں اس کے پاؤں وہ پہنچ جاتا تھا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل کی معیت میں یہاں مسجد حرام سے ان کو اٹھایا. وہاں سے ان کا سیاحت، ان کا سیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زیارت شروع ہو گئی. بیت المقدس پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کی غیبی طاقت ہے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی حدیث سچی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء، باقاعدہ اسراء کے نام سے، اسراء کہتے ہیں مکہ سے وہاں بیت المقدس تک، فلسطین تک، ارض فلسطین کی جو سیر ہے وہاں جب وہ گیا ہے وہ ہے اسراء. پھر اس کے بعد جو آپ کو معراج ہوا تھا، ادھر سے آپ جو اوپر چلے گئے تھے، معراج ہوئے تھے، اوپر گئے تھے. ایک ہی رات میں جو مکہ اور فلسطین کے جو مسافت ہے تقریباً 1 مہینے کا مسافت ہے. پیدل اس وقت جو لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے اونٹوں پر 1 مہینے کا، اس میں وہ جو مسافت ہے چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ پہنچ گئے ادھر. وہاں بیت المقدس میں پہنچ گئے اور بیت المقدس میں وہاں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا وہاں ایک ماحول بنایا ہوا تھا. سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے. یہ سب برحق ہے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے. تو نبی علیہ السلام نے وہاں امامت کرائی. فلسطین کے لیے بیت المقدس میں، بیت المقدس کے اندر آپ کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی. اسی لیے آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے.
انبیاء کے امام بنے ہیں، اگرچہ وہ فوت ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیا. ہم اس کو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، الذی اسری بعبدہ، جس ذات پاک نے اپنے بندے کی سیر کرائی. اسری بعبدہ، رات کو لے کر چلے گئے، جس کو رات کو اللہ کے حکم سے وہاں سے چل پڑے، اللہ لے کر گئے. اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو، یعنی یہاں عبدہ، نبی علیہ السلام کو عبد کہا ہے کہ سب سے برگزیدہ بندہ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرائی، رات کو سیر کرائی. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ان کی سیر کرائی. الذی بارکنا حولہ، یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے جو آس پاس کے جو شہر ہے، ارض فلسطین ہے، اس کو ہم نے بہت مبارک بنایا ہے. بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے آیات، نشانیاں، قدرت کی نشانیاں یہ دکھائیں، غیب کی نشانیاں دکھائیں. تو یہ سب غیب کی نشانیاں ہیں. وہاں جا کے انبیاء سے ملاقات ہوئی، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سب اللہ کے نبی کے سامنے تھے. سارے جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا. وہاں سیر کرائی، وہاں پہنچے، وہاں آپ نے امامت کرائی. پھر ادھر سے معراج شروع ہو گیا. اب دیکھو نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا مرکز ہے. ادھر سے آپ اوپر چلے گئے. بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا نبی کا مرکز ہے. آپ علیہ السلام کا اسراء اور معراج کا جو وہاں سے جو زمینی سفر وہاں اختتام ہوتا ہے، پھر وہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے. پھر آپ اوپر چلے گئے، معراج ہوا. ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے، سدرۃ المنتہا کراس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. آپ نے وہاں جنت جہنم کو بھی دیکھا، جنت جہنم کو بھی آپ کو دکھایا. سارے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو آپ کے ذریعے وعدہ ہوا تھا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کی یقین بڑھ جائیں اور امت کو بتائیں. تو یہ عظیم، یہ مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے. ارض فلسطین بہت بابرکت جگہ ہے، تمام انبیاء کا مرکز ہے، ان کا مسکن ہے. اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسراء اور معراج کا مرکز ہے. پھر جب آپ واپس آئے نا، ادھر قریش میں واپس آئے، مکہ واپس آئے، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ کو بتایا، اور جو اس وقت ابوبکر اور کم لوگ تھے ان کو بتایا. پھر وہاں قریش میں بھی، کفار مکہ میں بھی یہ چرچا ہوا کہ آج تو محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو تانا دیا کہ یہ تو ایک رات میں تو مسجد اقصی گیا ہے، فلسطین گیا ہے، پھر اس کے بعد اوپر گیا ہے، یہ کیسے گیا؟ ہم تو مہینوں سفر کرتے، ایک پورا مہینہ سفر کرتے، ہم نہیں پہنچتے، یہ کیسے گیا؟ پھر وہ یہی واقعہ ہے جس کے بارے میں جو نا وہ بات کر ابوبکر کے پاس چلے گئے تھے، اور ابوبکر کو کہا تھا کہ تمہارے تو محمد نے تو آج تو اس طرح کی بات کی ہے، وہ تو آج رات تو بیت المقدس گیا، پھر اوپر بھی گیا، یہ باتیں کریں. پھر حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا. وہ سب ذلیل ہو گئے. وہ تو ایک بات جو نا ایک عجیب و غریب بات لے کر حضرت ابوبکر کے اوپر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم اس کو بھی مانو گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اگر آپ نے فرمایا ہے تو سچ ہے. میں تو آسمانی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ تو کیا بات ہے کہ وہ رات کو وہاں بیت المقدس لے کر گئے، اللہ تعالیٰ لے کر جاتے، اللہ تعالیٰ میں قدرت رکھتے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہماری کیا بات، ہماری طاقت کی کیا اس کے ساتھ موازنہ ہے؟ تو سارے کافر جو ذلیل ہو گئے، وہ سب جو ہے لاجواب ہو گئے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے. تمہارے باتوں کے اوپر تو مجھے شک ہے کہ تم نبی نے فرمایا نہیں فرمایا، اگر فرمایا ہے تو سچ فرمایا. اسی دن جو نا نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے، صدیق اکبر کا لقب اسی دن ملا تھا. تو جب کافر جو بہت تانا دے رہے تھے کہ کیسے تو آپ چلا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے پاس وہ آ کر انہوں نے باقاعدہ پوچھا پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ جو ہے نا بیت المقدس تو گئے ہیں، مسجد اقصی دیکھا ہے، تو پھر مسجد اقصی کس طرح تھی، اس کی ہمیں جو ہے نا نشانیاں بتاؤ.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ مجھے تو پریشانی ہوئی ہے اور مسجد اقصی میں رات کو گیا ہوں، یہ ساری نشانیاں کیسے بتاؤں؟ پھر جب وہ میرے پاس آئے مجھے لاجواب کرنے کے لیے وہ پوچھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک عظیم قدرت حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو میرے سامنے لایا اور میں جو ہے نا مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا، میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا اس کے اتنے دروازے ہیں، یہ کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ اس طرح یہ اس طرح، میرے سامنے تصویر تھی اور میں ان کو بتا رہا تھا، وہ سب لاجواب ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارے جو ہے نا یہ ایک یعنی ایک قافلہ، تمہارے قریش کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ فلان جگہ سے جا رہے تھے، میں نے وہ بھی دیکھا۔ پھر انہوں نے بعد میں یہ قافلہ واپس آیا اور انہوں نے پوچھا اور اندازہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی طور پر وہ اسی جگہ سے گزرا تھا۔ ان سب کو پتا ہو گیا، تصدیق ہو گئی، سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن کافر تھے، وہ حد درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ ان کو یقین تھا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا جو اسراء اور معراج، آپ کو جو اعزاز ملا ہے، آپ جو نا انبیاء کرام کی امامت کرائی، وہی سرزمین ہے، وہی ارض فلسطین کا جگہ ہے، وہی جو بیت المقدس ہے، اسی میں آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ تو وہ ارض فلسطین کی بہت ساری جو نا فضیلت ہے، مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا، اس کی تعمیر کرائی، حضرت داؤد نے آغاز کیا تھا، پھر حضرت سلیمان نے اس کو جو مکمل کیا، بلکہ بعض روایت میں تو حضرت آدم کے بھی تذکرہ آتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کی ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کو بعض علماء نے صحیح بھی کہا ہے، اور کہا گیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی عمارت سے بنانے سے فارغ ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 سوال اللہ سے کیا، 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے کا ملکہ دے حضرت سلیمان کو جو اللہ کے فیصلہ، اللہ کے حکم کے موافق ہو۔ سلیمان کا فیصلہ اللہ کے حکم کے موافق ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی عطا کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک یہ بھی اللہ سے مانگا کہ اسے ایک ایسی طاقت دے، ایک حکومت دے کہ اس کے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی جو پرند چرند ہر چیز کے اوپر، جنات کے اوپر، سب کے اوپر حکومت ہو، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ ایک انہوں نے ایک اور دعا کی تھی جو اللہ نے یہ بھی عطا کر دیا۔ اور ایک اور انہوں نے آخری دعا انہوں نے یہ کی کہ یہ جو فلسطین کی جو زمین ہے اور یہاں جو بیت المقدس تعمیر ہوئی ہے، مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ مسجد اقصی ہے جو میں نے آپ کی عبادت کے لیے تعمیر کی ہے، کہ یہ مسجد اقصی، اس میں جو بھی آپ کے نام لینے والے اگر وہ یہاں آئیں اور آ کر یہاں کوئی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ اس کے گناہوں سے اس کو اتنے پاک اور صاف کریں جس طرح وہ آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنا ہو، آج ہی وہ پیدا ہوا ہو، اس طرح آپ اس کو پاک اور صاف کریں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کی ہوگی، اس دعا کو بھی قبول کی ہوگی۔ کتنے عظیم مسجد ہے، اور یہ مسجد اقصی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد 3 نمبر کی مسجد ہے جہاں ایک مسلمان زیارت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر زیارت کر کے ثواب سمجھ کر، زیادہ برکت سمجھ کر کسی زمین کی طرف جانا ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ یہاں سے کسی قبر کی طرف سفر کر کے جائیں، حرام ہے۔ وہاں جو نا آپ عبادت کے لیے خاص ایک فاتحہ کے لیے جو نا سفر کر کے جاتا ہے، خاص ایک تبرک سمجھ کر یہاں جائیں تو زیادہ ثواب ہے سمجھ کر آپ جو نا ایک سفر کر کے اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں سفر کر کے، وہاں جانا عبادت سمجھ کر جانا، جہاں آپ اس کو زیادہ برکت والی جگہ سمجھ کر جانا، یہ حرام ہے۔ سوائے 3 مسجدوں کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کوئی سفر کے جو زاد راہ لے کر سفر کی نیت سے نکلنا حرام ہے، کسی بھی جگہ کی طرف جانا حرام ہے ماں سوائے 3 مسجدوں کی طرف۔ ایک مسجد حرام میں جانا، جو مسجد حرام میں جا کر وہاں کعبہ مشرفہ میں جا کر وہاں 1 رکعت نفل پڑھے، 1 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 1 لاکھ نماز سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی نبی علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے وہ مسجد 2 نمبر پر ہے۔ وہ مسجد
وہاں جائیں تو 1000 سے افضل اس کے لیے نماز کا اجر و ثواب ملے گا، عام مسجدوں سے 1000 سے افضل۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ میں جو جا کر وہاں نماز پڑھے گا تو اس کے لیے 500 نماز کی اس کے لیے فضیلت ہے، 500 ہے۔ جو بعض روایتوں میں 50,000 کا آتا ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ 500 ہے، مسجد نبوی کے باب کا درجہ ہے۔ سب سے مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے۔ وہاں سفر کی نیت سے سفر کر کے جانا وہ جائز ہے، بلکہ اجر و ثواب کے باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا دن ہمیں نصیب ہو جہاں ہم کعبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ جانے کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا ماحول تیار کرے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالی ان کو طاقت دے کہ وہ اس پر قابض ہو اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے اور وہاں ہم آزاد طور پر امن کے ساتھ وہاں سفر کر سکیں۔ تو ہمیں اس مسجد کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ فلسطین کی سرزمین جہاں وہ پہلے مسلمانوں کا یعنی انبیاء کا مرکز رہا ہے، نبی علیہ السلام کا اسراء اور معراج کا مرکز رہا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں زیارت نصیب فرمائی، وہاں صحابہ کرام پہنچے، وہاں جو نا اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور کافی عرصہ تک 7ویں صدی تک وہاں مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا وہاں جو ہے نا صلیبی جنگ ہوئی، اس کے بعد عیسائیوں نے کچھ قبضہ کیا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ابھی اس آخری صدی میں اب یہود جو غاصب سب سے بزدل ترین قوم، سب سے بدترین قوم، وہ جو نا اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ارض فلسطین اللہ کی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہ آخری زمانے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کی توفیق سے آخری زمانے میں جو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی حکومت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ سب ارض فلسطین میں نزول ہوگا، وہ مرکز بنے گا۔ مسلمانوں کا آخری مرکز ارض فلسطین ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں کہ شام جو فلسطین کی جگہ ہے وہ محشر کی زمین بھی یہی ہے، ارض محشر ہے، ارض منشر ہے، اور یہاں حشر نشر بھی یہاں ہوگی۔ تو یہ زمین بہت ہی عظیم مبارک اور انتہائی بابرکت زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انبیاء کو بسایا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا اسراء و معراج ہوا، اور بعد میں مسلمانوں کا یہی مرکز بنے گا، اور قیامت بھی یہاں برپا ہوگی، محشر بھی یہاں سے زمین کو پھیلایا جائے گا۔ تو یہ عظیم سرزمین ہے اور یہ مسلمانوں کا سرزمین ہے۔ اور یہاں آج کل جو آج مسلمانوں کو انتہائی وہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر انتہائی ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر یہ انتہائی اہم فریضہ ہے اس وقت کہ ہم مسلمان کی اس ارض فلسطین کے دفاع کریں، مسلمانوں کے دفاع کریں، اور جتنے بھی حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ اپنے طاقت کے حساب سے آگے بڑھیں اور ان کے دفاع کریں۔ یہ مظلوم لوگ ہیں، انتہائی مظلوم لوگ ہیں، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مشرق میں ہو مغرب میں ہو۔ اسلام ایک ایسا جو نا عظیم دین ہے، اس کے اندر اتنا محبت ہے، اس کا اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کی مثال ان کے آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، ان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس کی کسی عضو اگر تکلیف محسوس کرے تو باقی سارے اعضاء بھی اس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی انگلی کے اندر اگر اس میں زخم آئے تو آپ کی جو نیند حرام ہو جاتی ہے، سب بیدار ہو جاتے ہیں، سب اس کے جو تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی مسلمان اگر تکلیف محسوس کر رہے ہو، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کو جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف محسوس کرنا یہ ضروری ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور ان کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، جو کہ سب سے بزدل ترین قوم ہے، سب سے بزدل ترین قوم ہے، لیکن یہ آج اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ سب سے ذلیل ترین قوم ہے، سب سے غریب ترین قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذلت سے کچھ عرصے کے لیے نکالنے کی ایک صورت یہ بتائی، الا بحبل من اللہ،
ہاں اگر یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لے تو وہ ذلت سے نکلیں گے. وہ حبل من الناس، لوگوں کی طاقت سے. یہ اب بڑے بڑے طاقتوں سے، امریکہ سے معاہدہ کر کے ان کے پشت پناہی میں لڑ رہے ہیں. اگر یہ اکیلا ہو تو سب سے بزدل ترین ہے. ان کے پشت پناہی میں، ان کے معاہدے کی وجہ سے، ان کے پشت پناہی کی وجہ سے یہ کچھ دکھا رہے ہیں. ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. سب سے بزدل ترین کون؟ سب سے اسلام کا دشمن یہ یہود ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم دشمنی کرنے والے کون جو تمہیں ملیں گی وہ کیا ہے؟ یہود ہیں. اور اس کے بعد مشرکین ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر ہیں. تو یہ جو ہے نا سارے جو کافر ہے، اب الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ملت کے طور پر سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ اب ظلم کے پہاڑ توڑنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. مسلمان بیچارے انتہائی یعنی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اس کے بارے میں ہم سوچیں، ہمارے حکمران سوچیں، اور ہم میں سے بھی جو بھی طاقت رکھیں ان کے مالی مدد کر سکے، جو بھی زبانی مدد کر سکے، بیان دے سکے، جو بھی صحافی ہے یا جو بھی ہے وہ بات کر سکے، بات کریں. اس کو عبادت سمجھے، اس کو عبادت سمجھے، مسلمانوں کے ذہن سازی کریں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، جو کمزور مرد عورتیں جو پیچھے جا رہے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس ظالم اس بستی سے ہمیں نکال دے. ٹھیک ہے، یہ لوگ پکار رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے. وہ تو جو ارض فلسطین والے وہ تو اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی امتحان ہے. ہمارے دلوں میں درد ہونی چاہیے. ہم کچھ بھی نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، ہم مالی جانی اور قربانی نہ دے سکے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک اسلحہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے والا ہے. دعا کرنی چاہیے. انسان اپنے یعنی اسی کو بھی دیکھ کر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. ہم اسی کو دیکھ کر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم سب کے دل کے اندر یہ درد ہو کہ ہم ان بھائیوں کے لیے دعا کریں. کم سے کم تو ہمارے پاس جو ہے وہ دعا کرنا، ان کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ ہم سے کم سے کم ہے. یہ تو کم سے کم کی درجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو نا رات کو جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں، قنوت نازلہ پڑھیں، اور بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی ولی کی دعا سن لے، کسی کے جو توبہ استغفار کو اللہ قبول کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رہائی دے اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نصرت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارض فلسطین کو ان غاصبوں کے غصب سے، چنگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزاد کریں، مسلمانوں کا مرکز بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ رب العالمین اپنے غیبی مدد سے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ارض فلسطین کی مدد فرمائیں، امت مسلمہ کی مدد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے اللہ توفیق دیں، اور اسلام کے دفاع کرنے کی، مسلمانوں کے دفاع کرنے کی، ارض مقدسہ کی، ارض فلسطین کی دفاع کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمت دیں اور ان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کا جذبہ پیدا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو وقت ہے، جمعہ کا جو وقت ہے،
اس میں امام کے یعنی ممبر پہ چڑھنے کے بعد سے لے کر امام کے نماز سے فارغ ہونے تک کا جو وقت ہے، یہ بھی بعض روایت کے مطابق یہ دعا قبول ہونے کے جو ہے بہت ہی عظیم ایک موقع ہے۔ اسی طرح آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد بھی ایک قول کے مطابق یہ بھی جو ہے نا دعا اس میں رد نہیں ہوتی، یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی اس طرح ہے کہ جس میں کوئی بندہ دعا کرے، مسلمان دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اس موقع کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو پورے عالم اسلام میں، خاص طور پر عرض فلسطین میں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کے نصرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا جو جھنڈا وہاں لہرائیں اور کافروں کو، ان یہودیوں کو، غاصبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشان عبرت بنائیں، نشان عبرت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی ان کی مدد فرمائیں، یا اللہ ان کے غیبی مدد فرمائیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم زلزل اقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وانزل بهم بأسك الذي لا تموت عنه المجرمين۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ تمام بھائیوں سے دعا گزارش ہے کہ جو ہے نا آپ خصوصی طور پر دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کے توبہ استغفار کریں۔ ہمارے ہی شامت عمل ہے، مسلمانوں کے شامت عمل ہے، ہم اتنی غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے شامت عمل ہے۔ اگر مسلمان مستحکم ہوتے، مضبوط ہوتے اور ان کی طاقت ہوتی تو یہ کافروں کے لیے، ان کے لیے اونچی جو ہے نا نگاہ سے دیکھنے کی ان کو جرأت نہیں تھی، ان کے اندر روب ہے، لیکن یہ کافر بزدل، سب سے بزدل ترین قوم کس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ سب ہماری اندر کمی ہے، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ نمازوں کی طرف اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ ان کے انفرادی، اجتماعی ہر حالت میں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کی غیبی طور پر ان کی نصرت فرمائیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔